بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ اس نے خط کو ٹیبل پر چھوڑا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسد آفس سے آ کر جب اپنی گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھنے لگے گا تو اسے مہا کا خط مل جائے گا۔ وہ اس کے پل پل کے معمول کو جانتی تھی۔ وہ کب کیا کرے گا، کیا سوچے گا اور کیا بولے گا، اسے سب پتا تھا۔ اسے یہ ضم تھا اگر یہ کہا جائے کہ شادی کے بعد اس نے اسد پر پی ایچ ڈی کر لی تھی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اسد اور مہا کی شادی کو 3 سال ہو گئے۔ مہا نے اسد کو پہلی بار ایک ریسٹورانٹ میں دیکھا تھا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کا آخری دن سیلیبریٹ کرنے گئی تھی، مگر وہاں اتفاقیہ طور پر اس کی اسد سے ملاقات ہو گئی۔ وہ آفس کے کسی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ میں چکن سٹیک کا پیس تھا اور وہ گاہے بگاہے کھاتے گفتگو کے دوران سامنے ٹیبل پر دیکھے جا رہا تھا جس پر مہا اور اس کی دوستیں بیٹھی تھی۔ مہا جو اپنی دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول تھی، اپنی دوست کی اس طرف توجہ دلانے پر سٹپٹا گئی۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ آدمی واقعی بار بار مہا کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ غصے میں اٹھی اور اسد کے سر پر پہنچ گئی۔ ایکسکیوز می، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا آپ بھینگے ہیں جو آپ بات ان سے؟ اس نے اسد کے کلائنٹ کی طرف اشارہ کیا اور دیکھ مجھے رہے ہیں؟ اسد گڑبڑا گیا۔ اسد کو اس لڑکی سے ایسی جرأت کی کوئی امید نہ تھی۔ پیچھے مہا کی دوستیں کہکہے لگا کر ہنس رہی تھی۔ اسد اپنے کلائنٹ کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا اور مہا واپس اپنے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ دن تھا اور بس۔ اس کے بعد اسد نے نہ جانے کہاں سے مہا کے گھر کا پتہ نکلوایا اور اس کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ مہا حیران کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی، یعنی کہ وہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی کہ اسد نے اس کا پیچھا کیا یا جاسوس چھوڑ رکھے ہیں، اور رشتہ کہیں وہ اس سے بدلہ تو نہیں لینا چاہتا تھا۔ ان جیسے امیر زادوں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہر چیز کو ایڈونچر ہی بنا لیتے ہیں۔ پھر یہ کوئی فلم تو نہیں ہے کہ بس رشتہ بھیج دیا۔ ماں باپ تو مہا کی شادی کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ڈگری ختم ہوئی اور اتنا اچھا رشتہ، کھاتا پیتا گھرانہ، اتنی بڑی کمپنی کا سینئر مینیجر، اور کیا چاہیے بھلا؟ خود ہم مڈل کلاس، سرکاری نوکری کرنے والے۔ ہاں عمر کچھ زیادہ ہے تو کیا ہوا، مردوں کی عمر کون دیکھتا ہے؟ بھلا 40 سے کچھ ہی تو اوپر ہوگا۔ ہماری مہا بھی تو 22 کی ہو گئی ہے پھر سے۔ مہا کسی طور پر راضی نہ تھی۔ رونا دھونا، بھوک ہڑتال سب کر لیا، مگر اماں ابا کی ایک ہی رٹ تھی، ایسا رشتہ بار بار نہیں آتا، ہم جیسوں کے گھر تو کبھی بھی نہیں۔ آخر مہا نے اسد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اگلے دن ہی اسد کے آفس پہنچ گئی۔ اسد کی بات نے اسے مزید الجھن میں ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم بن مر جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ میں جس عمر میں ہوں وہاں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں بس، باقی سب تمہارے سامنے ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ 1 ہفتے بعد مہا نے ہاں کر دی تھی۔ مہا کی طرف سے پورا خاندان مدعو تھا۔ زیادہ تر لوگ اسد کی امارت دیکھ کر حیران تھے، باقی حسد میں جل رہے تھے۔ کچھ تو کہنے لگے لالچ میں ماں باپ نے بڈھے کو بیٹی بیچ دی۔ بس جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسد کی طرف سے بس چند دوست شریک تھے۔ اسد نے کہا کہ اس کے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس بات سے مہا اور اس کے والدین پریشان تو ہوئے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ مہا اس 80 گز کے مکان سے اسد کے بنگلے میں آئی تو سب بھول گئی۔ شادی کے بعد وہ دونوں گھومنے ورلڈ ٹور پر گئے۔ مہا نے زندگی کو اتنا خوبصورت پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جو روپے جوڑتی تھی اب لاکھوں کی شاپنگ کرتی۔ اسد کی طرف سے اس سے کبھی کوئی شکایت نہ ہوئی۔ وہ اپنے ماں باپ کی بہت شکر گزار ہوتی کہ انہوں نے اسے کتنی تنگیوں سے بچا لیا تھا۔ ایسا رشتہ واقعی اس کے لیے کبھی نہ آتا۔ اسد جاب کے سلسلے میں ملکوں گھومتا تھا، کبھی وہ مہا کو بھی لے جاتا۔ مہا نے تو خواب میں بھی ایسی زندگی تصور نہیں کی تھی۔ 3 سال پر لگا کر اڑ گئے تھے۔ اسد کا تو نہیں پتا، مگر مہا اب اسد کی محبت میں
شدید گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ باہر جاتا تو اس کی سانسیں رک جاتی تھی۔ وہ ہر کام بس اسد کو خوش کرنے کے لیے کرتی تھی۔ اس کی دوستیں حیران ہوتی کہ وہ اتنی شوہر پرست بیوی ثابت ہوئی ہے۔ اسد جب بھی آفس سے آتا مہا ایسے تیار ہوتی، سجی سنوری۔ مہا کا کام بس ایک تھا کہ اسد کو خوش کرنا تھا، اور وہ خوش تھا، تبھی تو ہر چیز مہا کے پاس تھی۔ کبھی کوئی تنگی نہ ہوتی، نہ ہی کوئی کمی تھی۔ وہ بھی ایک دن تھا، اسد دبئی سے لوٹنے والا تھا۔ مہا بے چینی سے اسد کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا۔ وہ آج خوب دل سے تیار ہوئی تھی۔ کل ہی اس نے مال سے اسد کے فیورٹ بلو کلر کی ساڑی خریدی تھی کہ اس بار اسد لوٹے گا تو خوش ہو جائے گا، مگر اسد آیا تو اکیلا نہ تھا۔ مہا کا دل کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا، مگر وہ بار بار دل کو جھٹلا رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کون ہے۔ اسد کی آواز آئی، مہا یہ تیمور ہے میرا بیٹا، چھٹیوں پر آیا ہے کچھ دن کے لیے، اور تیمور یہ ہے تمہاری دوسری ماما۔ اسد اوپر جا چکا تھا بغیر یہ دیکھے کہ مہا کا چہرہ کسی مردے کی طرح سفید تھا۔ ایک قیامت تھی جو مہا پر گر گئی تھی، اور اسے کوئی ملال تھا نہ ہی شرمندگی۔ مہا نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو انتہائی نفرت سے مہا کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ماما مائی فٹ، وہ کہتا نکل گیا، اور مہا اس 16-17 سال کے لڑکے سے ذلیل ہو کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ مہا کمرے میں آئی تو اسد نیٹ فلکس پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ مہا نے بنا کسی تمہید کے اسد سے سوال کیا۔ کیا؟ اس کے جواب پر مہا ایک بار پھر حیران ہوئی تھی۔ وہ کتنا سنگ دل تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہی آپ کا بیٹا؟ بیٹا کہتے اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ دکھ کے مارے مہا سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ تو اس میں بتانے کی کیا بات تھی؟ ہاں وہ میرا بیٹا ہے، میری پہلی بیوی میں، اور میری پہلی شادی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی تھی۔ وہ اونچے گھرانے کی تھی، ہمارے دماغ نہیں مل پائے تو ہم علیحدہ ہو گئے۔ بیٹا اس کے ساتھ دبئی میں رہتا ہے، 2-3 سال میں مجھ سے ملنے آ جاتا ہے، ورنہ میں تو مل آتا ہوں اس سے، مگر 18 سال ہوتے ہی وہ میرے پاس ہی رہے گا۔ آخری جملہ کہتے اسد کے لہجے میں فخر در آیا تھا، اور مہا جو اسد کے انکشافات پر لہو لہان ہو گئی تھی، گیلا چہرہ اٹھائے بس ایک ہی بات پوچھ پائی، مجھ سے کیوں شادی کی؟ شادی؟ وہ تو مجھے کرنی تھی، رانیہ یعنی کہ میری پہلی بیوی نے بھی کر لی تھی، سو مجھ میں کیا کمی تھی؟ اولاد تو میرے پاس تھی، بس بیوی کی کمی تھی جو مجھے تمہارے روپ میں مل گئی۔ میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اس بار کسی چھوٹے گھرانے میں شادی کروں گا۔ تمہیں دیکھا تو تم اچھی لگی، پھر تمہارے بارے میں پتہ کروایا، اور تمہارے سٹیٹس کو دیکھ کر پرپوزل بھیج دیا بس۔ ویسے مجھے امید ہے کہ تمہارے تیمور کے یہاں رہنے سے تمہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، آفٹر آل یہ اسی کا گھر ہے۔ مہا کو لگا وہ بڑی دنیا میں سولی دے دی گئی ہے۔ وہ کیا کرے، جھگڑے لڑے اس دھوکے پر، یا اسد کا راستہ خالی چھوڑ دے؟ اس کا ذہن بند ہو گیا تھا۔ وہ سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسد اپنے بیٹے کے کمرے میں سونے جا چکا تھا۔ اس نے اسد کی پرستش کی تھی، اور اسد کیا تھا؟ انسان۔ ایسی محبت انسان سے کی تھی اس نے، اسے جیسے خدا سے کرنی چاہیے تھی۔ اس نے 3 سال بس اسد کو خوش کرنے کے پیچھے گوا دیے، اور اسے کیا ملا تھا؟ دھوکہ، بے قدری، مطلب پرستی۔ اگر وہ خدا کو خوش کرنے میں ایک دن بھی لگاتی تو کیا وہ ایسا کرتا؟ بالکل نہیں۔ ایسا صرف انسان ہی کر سکتا ہے۔ خدا تو قدردان ہے۔ عورت پر مرد کی خدمت، اطاعت، فرما برداری فرض ہے، مگر عبادت کے لائق بس خدا ہے۔ وہ خوش فہمیوں میں جی رہی تھی۔ دولت کی ریل پیل نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اگر کوئی امیر کبیر چھوٹے گھر رشتہ لے آتا ہے تو کچھ تو نیت میں کھوٹ لے کر ہی آتا ہے۔ اسے کیوں لگا کہ یہ کوئی فلم ہے؟ یہ تو اصل زندگی تھی۔ وہ پوری رات اس نے رو کر گزاری تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ کیا سمجھی تھی جو اسے یہ سب ملا تھا؟ اس پر اسے شکر ادا کرنا تھا، مگر کس کا؟ خدا کا۔ اور وہ شکر گزار بن گئی تھی کسی کی؟ انسان کی۔ اسد نے اسے سب دیا اور بے وقت کر دیا۔ 2 منٹ میں اس کی جگہ اسے بتا دی، اور اس کے علاوہ اسد کے کتنے دھوکے تھے، کتنے سچ تھے، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اگلی صبح اسد کے آفس جانے کے بعد خط چھوڑے باہر نکل آئی تھی۔ خط میں اس نے لکھ دیا کہ وہ کچھ دن
माँ बाप के पास जा रही है रहने, जल्द लौट आएगी। वो जानती थी कि इसे यहाँ वापस आना ही पड़ेगा। यही माशरे की रीत है। इसे अब जिंदगी भर असद के साथ जीना था। भले वो रोज मरेगी, माँ बाप कभी इसे तलाक लेने नहीं देंगे। फिर ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। दुनिया तो यही कहेगी कि वो नाशुक्री ठहराई जाएगी। सारे ऐब इसी के अंदर गिने जाएंगे। वो सब जानती थी। वो बस कुछ दिन के लिए यहाँ से जाना चाहती थी ताकि वो सब सही कर ले जो गलत करती थी। इसने अपना मोबाइल दराज में लॉक कर दिया। कुछ दिन वो किसी से कोई राब्ता नहीं करना चाहती थी। इसे वक्त चाहिए था कि वो असद के बेटे को अपना बेटा मान ले, क्योंकि अब वो इसकी औलाद होगी। और सबसे अहम कि वो खुदा को राजी कर ले, जिससे वो शिर्क कर बैठी थी। इंसान को पूज कर, और इसे किसी से उम्मीद ना थी, बस खुदा से थी कि वो मुआफ कर दे और इसकी जिंदगी कभी न कभी आसान भी कर देगा। ये कहानी मुआशरे के इन दो तबकात के बारे में लिखी है जिन्हें आम जुबान में अमीर और गरीब कहते हैं। ये तो सुन रखा होगा कि रिश्ते बराबरी में करने चाहिए, मगर हम फिर भी खुशफहमी में जीना चाहते हैं। मक्खी देकर निगल लेते हैं। दौलत की चमक हर ऐब छुपा देती है, मगर बाज़ औक़ात इंसान अपनी कम नजरी से कितनी बड़ी मुश्किल में फंस जाता है, इसका अंदाजा वो खुद भी नहीं लगा सकता। बस इंसान को हर सूरत में आंखें और दिमाग खुला रखना चाहिए।